33 سالہ ریبیکا اولمپکس 2024 میں حصہ لینے کے بعد اپنے گھر جاتی ہے. اس کی 44th پوزیشن آتی ہے. علاقے کے لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں, اس کے بچے بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. 1 سپٹمبر کو وہ اپنی 2 بچیاں جن کی عمریں 9 سال اور 11 سال ہوتی ہیں ان کے ساتھ چرچ جاتی ہے. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج جس وقت وہ گھر واپس آئے گی تو ایسا اندھوناک سانحہ پیش آئے گا جو اس کے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دے گا. وہ گھر آتی ہے, گھر میں ایک شخص موجود ہوتا ہے جو اس سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے. ارد گرد کے لوگ آوازیں سن کے, چیخو پکار سن کے جب وہاں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ 2 لوگوں کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. وہ فوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کمبل کچھ کر کے ان کی آگ بجھائی جا سکے, لیکن آگ نہیں بجھتی. ان کو فوری طور پر اسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو جل چکا ہے ریبیکا کے ساتھ, یہ اس کا ایکس بوائے فرینڈ تھا جس سے اس کا تعلق بہت عرصے پہلے ختم ہو چکا تھا. اس کی شادی بھی ہو چکی, اس کے بچے بھی ہیں. اب معلوم یہ کرنا ہوتا ہے کہ آخر یہ سانحہ کس طرح سے پیش آیا. پولیس فوری حرکت میں آتی ہے, انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. ریبیکا یوگنڈا کی طرف سے اولمپکس میں حصہ لیتی ہے, لیکن دراصل وہ کینیا میں ہی رہتی ہے. 1991 میں کینیا میں ہی پیدا ہوتی ہے, وہیں پلی بڑی ہوتی ہے. پھر بعد میں اولمپکس میں حصہ لینے کی خاطر وہ یوگنڈا کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو اس کا ایکس بوائے فرینڈ تھا, اس کا نام ڈکسن ہے. ڈکسن کے ساتھ زمین کا کچھ تنازع ریبیکا کا چل رہا تھا اور کافی دفعہ اس معاملے میں تلخ کلامی بھی ہو چکی تھی. ان کا معاملہ کورٹ تک پہنچ چکا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ کورٹ ریبیکا کے حق میں فیصلہ دے دے گا. تو اس روز 1 سپٹمبر کو وہ آتا ہے کہ ریبیکا سے کچھ معاملات طے کر لے, زمین کسی طرح سے اپنے نام کر لے, لیکن وہ تلخ کلامی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دیتا ہے. آگ کے شعلوں میں وہ لپٹ جاتی ہے. اس کا انتقام ابھی بھی خاموش نہیں بیٹھتا اور وہ چاقو لے کر اس کی طرف بڑھتا ہے کہ آگ کے شعلے اس کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اور ریبیکا کی بچیاں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں, اہل محلہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اسپتال لے جاتے ہیں. 80% باڈی جل چکی ہوتی ہے ریبیکا کی اور ڈکسن کی باڈی 40% تک جل چکی ہوتی ہے. 4 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد ریبیکا زندگی کی بازی ہار جاتی ہے. ملٹیپل آرگن فیلئر کے باعث اس کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ اپنی 2 ننھی معصوم بچیاں, اپنے سوگوار والدین اور شوہر کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے. اس کا باپ بہت ہی تکلیف میں ہے. وہ بتاتا ہے کہ میری بیٹی میرا سہارا تھی, مالی طور پر ہماری مدد کرتی تھی, ہمارا ایک مضبوط بازو تھی, وہ ہم سے چھن گیا. ماں بھی روتے ہوئے میڈیا کے اوپر آ رہی ہے, بات کر رہی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو گیا اور ہم قصوروار ڈکسن کو ہی ٹھہراتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈکسن کا کیا ہوا. ڈکسن کا بھی جسم 40% جل چکا تھا. 40% برن کے کیس میں ان کو لایا گیا اسپتال میں. اس کو بھی ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد شفٹ کر دیا گیا ICU میں, جہاں پر اس کا علاج جاری رہا, لیکن وہ بھی جان کی بازی ہار گیا. 9 ستمبر کو وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب لالچ نے آپ دیکھیں 2 انسانوں کی جانیں لے لی. کس طرح سے اس شخص نے صرف زمین کے تنازع کے باعث نہ صرف ریبیکا کو بلکہ اپنی جان کو بھی ختم کر دیا. وہ ننھی 2 معصوم بچیاں, ان کا کیا قصور تھا. وہ اپنی ماں کے جانے پر بہت دل برداشتہ ہیں, بہت تکلیف میں ہیں. کینیا میں یہ سانحہ پیش آیا جہاں ریبیکا کا گھر موجود تھا. کوئی ٹیچنگ اسپتال اور ریسرچ سینٹر تھا جہاں پر ان دونوں کو لے جایا گیا. کینیا کی پولیس اس وقت اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور چارجز ڈکسن پر ہی لگائے ہیں کہ اس نے ہی ریبیکا کو آگ لگائی اور ریبیکا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اب وہ کیس کس پر چلایا جائے گا, سزا کس کو ملے گی. قدرت نے اس شخص کو تو سزا دے ہی دے, لیکن ایک بے گناہ جان چلی گئی, اس کا ذمہ کس کے سر ہوگا. اور بہت ہی تکلیف دہ اس کی یہ موت واقع ہوئی. اور ان بچیوں کا سوچئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ کچھ دیکھا, وہ کس طرح سے ٹراما میں اپنی زندگی کو گزاریں گے. اس سے پہلے بھی ایسے کیسز ہو چکے ہیں. ایک اور ایتھلیٹ جس کو اس کے شوہر نے ہی مار ڈالا تھا, وہ بھی کیس رپورٹ ہوا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں یہ خبر ہائی لائٹ بنی ہوئی ہے, کیونکہ خواتین پر تشدد, ان سے اس طرح کا رویہ رکھنا یہ ویسٹرن ورلڈ میں تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو آپ کہیں بھی اگر دیکھیں تو بڑے بڑے چینلز پر BBC, CNN, کوئی بھی آپ نیوز پیپر بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں اس خبر کو رپورٹ کیا گیا ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جانا ناقابل برداشت ہے.
اس پر کچھ قوانین بنائے جانے چاہیے، اس پر سزائیں ملنی چاہیے۔ اب اس پرٹیکولر کیس کی اگر ہم بات کریں تو ڈکسن تو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کو کیا ہی سزا ملے گی، لیکن اگر ہم ترقی پذیر ممالک کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بشمول پاکستان، بھارت، ایشیا کے بہت سے کنٹریز، بہت ہی سنگین مسئلہ یہ بن چکا ہے۔ ہم یہاں سے بھی ایسے کیسز رپورٹ کرتے ہیں جہاں پر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی زندگی ہی چھین لی جاتی ہے۔ ثانیہ زہرا کا کیس میں اس لیے تذکرہ کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی تک حکومت کے یہ کہنے کے باوجود کہ اس نے خود کی جان نہیں لی بلکہ اس کو مارا گیا ہے، اس پر کوئی سزا نہیں سنائی گئی ہے، اور وہ اسی طرح سے انسالوڈ کیس ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہسٹری میں جتنا جاتے جائیں ایسے بہت سے انسالوڈ کیسز ہیں جس میں جرم کرنے والوں کو سزا نہیں ملتی۔ تو کنیا کی اگر بات کر لیں وہاں پر بھی لاقانونیت بہت زیادہ ہے، اگر یوگانڈا کی بات کر لیں اور افریقن یہ جو کنٹریز ہیں ان کی ہم بات کریں تو یہاں پر بھی لاقانونیت ہمارے ملک سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لیکن کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، عورت کو کسی بھی طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب ان ممالک سے آپ دیکھیے کہ ایتھلیٹ خواتین کافی زیادہ آتی ہیں اور ان کی اچیومنٹ بھی کافی زیادہ رہتی ہے، محنت کرتی ہیں، گھر کو بھی چلاتی ہیں، پیسہ بھی کماتی ہیں، مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں بھی کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسا ہو جانا، اس ریجن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو خواتین بہت زیادہ محنت سے اور اپنے بچوں کو پالتی ہیں۔ ماما یوگانڈا کا ہم نے ایک واقعہ بھی رپورٹ کیا تھا، وہ خاتون جس کے 44 بچے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، تو وہاں پر بھی کافی برڈن خواتین پر آتا ہے۔ تو اب یہاں بیٹھ کے ہماری اس ویڈیو کو وہ تو نہیں دیکھیں گے، لیکن اس طرح کے واقعات سن کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور خواتین کے ساتھ جو اس طرح کا رویہ ہوتا ہے نا، اس پہ دل بڑا زیادہ دکھتا ہے۔ اب بھارت میں جو واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے بھی واقعات پیش آیا، ڈاکٹر مومیتا کا جو کیس ہے، وہاں کی عوام کو میں بڑا کریڈٹ دوں گی کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ کل بھی رات میں دیکھ رہی تھی اس کیس پر، ابھی بھی حالانکہ جونیئر ڈاکٹرز کو کہا گیا کہ اب ڈیوٹی پر آئیں، لیکن وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات پیش نہ آئیں، خواتین کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک خوف بھی ہے، پھر اپنے حق کو وہ پہچانتے بھی ہیں جس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو تمام ایسے ممالک جہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں آواز اٹھائی جانی چاہیے، لیکن زیادہ تر لاقانونیت جن ممالک میں ہوتی ہے وہاں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں اور وہاں پر سزائیں بھی نہیں ملتی جو شے دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ ایک افسوسناک کہانی تھی کہ ایک پروگریسو عورت جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ کو اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، شوہر اس کا بھی ساتھ نہیں رہتا تھا، ابھی تک وہ کوئی اس نے کسی قسم کا بیان بھی نہیں دیا، کوئی بات بھی نہیں کی اس واقعے پر۔ محلے کے لوگ بات کر رہے ہیں، وہاں کے رپورٹرز مختلف پلیٹ فارمز پر، مختلف چینلز پر آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہونے والے اس طرح کے پچھلے واقعات کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس افسوسناک واقعے میں نقصان ہوا ریبیکا کی فیملی کا، جس میں اس کی 2 ننھی معصوم بچیاں ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں جو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور اس کی تکلیف دہ موت شاید کوئی ایسا قدم ثابت ہو کہ قانون حرکت میں آئے اور کچھ ایسا لاء پاس کرے کہ ایسا اقدام کرنے سے پہلے ہی لوگ سوچیں۔ ڈکسن کو تو قدرت نے خود ہی انتقام لے کر سزا دے دی، لیکن بہت سے ایسے مجرم ہیں جو آزاد پھر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی مزید اپڈیٹس کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔